بشپ صاحب، آپ یہاں پر برطانیہ میں ایک عرصہ پہلے تشریف لائے اور پاکستان آپ میں پیدا ہوئے. وہاں پر آپ وہاں کے سماج روایات کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور یہاں برطانیہ میں چرچ آف انگلینڈ کے ساتھ آپ کی خدمت یقیناً ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، اور پاکستان میں آپ کی خدمات کلیسیہ پاکستان کے لیے اور لیکن خصوصی طور پر چرچ آف پاکستان کے لیے انتہائی گراں قدر ہیں. اور خاص طور سے پشاور اور ناردرن پروونس پختونخوا میں لوگ آپ کو آپ کا بڑا احترام کرتے ہیں. لوگ آپ کی خدمت سے خدمت کو ایک قسم کا صدقہ جاریہ سمجھتے ہیں. تو آپ تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے، آپ زیادہ اچھے جانتے ہیں پشاور اور وہاں کے اس علاقے کو. جب پشاور یا پختونخوا یا ناردرن پروونس کا یا افغانستان کے بارڈر علاقوں کا ذکر یہاں پر ہوتا ہے تو لوگ اس کے ساتھ ہی خوف کو اٹیچ کر دیتے ہیں. جیسے ہی نام آتا ہے تو لوگ چونکتے ہیں کہ یہ کوئی خوف زدہ لوگ کر دینے والے لوگ ہیں، مارنے مرانے والے لوگ ہیں. ایک بروٹل اور ٹرائبل لائف کے ساتھ بروٹیلٹی کو اٹیچ کر کے لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ بتائیے کہ کیا وہاں پر رہنے والے مقامی لوگ، میں صرف مسیحیوں کے بارے بات نہیں کر رہا، مقامی لوگ کیا وہ ایسے ہی ہیں یا شروع سے وہ ایسے ہی تھے؟ رانا صاحب بہت شکریہ اس ملاپ کے لیے، اور جو آپ نے ضرورت سے زیادہ اچھا تعارف کروایا ہے. لیکن جو آپ کا سوال ہے پختونخوا کے لیے اور وہاں کے لوگوں کے لیے، آئی تھنک دیر از lot of history has been written about those people. اور میں ہمیشہ وہ دیکھتا ہوں کہ they are people of the way، اور اس بات کو ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ بر صغیر کی جو ایک پہچان ہے، اس کی جو ایک طرح سے بنیاد تو نہیں میں کہوں گا، لیکن اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اس علاقے سے شروع ہوتی ہے. اور وہ کیسا؟ میں بر صغیر کو دیکھتا ہوں، آئی ایم ناٹ اے سورٹ آف اسکالر یا ہسٹورین اس طریقے سے نہیں، لیکن کامن سینس کی بات ہے کہ بر صغیر ایک لائک این ایکولوجیکل راک. Ecological rock means layer upon layer of different cultures, languages, civilizations. سوائے برٹشرز کے جو کہ 200-300 سال پہلے انہوں نے انٹری کی ساؤتھ ایشیا کی تھرو دا سی روٹ، all the other entry points into South Asia have been through Khyber Pass. اور چنگیز خان بھی وہاں سے گزرے اور اسکندر اعظم بھی وہاں سے گزرے، اور جتنے نام آپ لینا چاہتے جنہوں نے وہاں سے انٹری کی وہ وہاں سے. اور جو پہلا ایک طرح سے حدود ہیں جہاں پہ لوگوں سے، لوکل لوگوں سے ٹاکرا ہوتا ہے، وہ یہ قوم ہے. تو اس حوالے سے they have always been seen, at least the recent history that we know, that they were tribal people, they were unsettled people, and جو ماحول ہے یا جو ریسورسز ہیں they were never adequate for their survival, especially agriculture and all that stuff. تو ایک جو سب سے میں ہمیشہ مجھے چیز ہٹ کرتی ہے کہ one of the biggest issues for those people have been their bread and butter، کس طرح وہ زندگی گزارتے ہیں. موونگ ٹو آور اون ٹائمز، آئی تھنک جب برٹشرز نے ڈیورینڈ لائن لگائی تھی، اس وقت انہوں نے وہاں جو ایک مذاق چلتا ہے کہ جو ڈیورینڈ صاحب تھا وہ بیوی سے پچھلی رات کوئی لڑائی اس کی ہوگی، اگلی صبح گیا اور اس نے لائن کھینچ دی. یہ افغانستان بن گیا، ادھر پاکستان بن گیا، اور ٹل ٹوڈے اٹس کنسیڈرڈ این آرٹیفیشل اینڈ ان ایکسیپٹیبل ڈیوائڈنگ لائن، کیونکہ یہ ٹرائب جو ہے اٹس اباؤٹ 20 ملین پلس پختون جو ہیں،
اور بیچ میں سے about 12 million plus are resident even today in Pakistan. 8 million plus are, they form the majority of Afghanis. رشتے دار ہے میاں بیوی کلوزسٹ ریلیشنشپ اور ان کا دین لین اور اس لیے آنا جانا آج تک اٹس اے پورس بارڈر. لیکن اسی وقت جب انہوں نے ڈیورنڈ لگائی what they did was they also created a buffer zone as a compromise. Buffer zone میں یہ ہوتا ہے no man land بنا دیا جو کہ آج دنیا کا سب سے خطرناک according to President Obama the most dangerous part of the world. اور وہاں یہ سب کچھ ہوتا ہے. Those are also real facts. On the other hand, very hospitable people, جس کو بھائی کہا ہے تو اس کو مرنے تک وہ بھائی ہے آپ کا. لیکن on the other hand, people have bought them, people have sold them, people have abused them. یہ بھی part of history ہے. تو اب 9/11 سے پہلے سوویت انویژن میں that became again a land of warfare where both different parties use those people for their own purposes and that goes on. یہ میں نے لمبا جواب دیا but I feel it's important to realize that there's the other side to these people جنہیں ہم صرف ایک خون کی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ بڑے خونخوار ہیں یہ لوگ. لیکن تاریخی اور روایتی طور پر وہ ایسے لوگ نہیں رہے. لیکن بے شک ان کے اپنے ٹرائبل قواعد و ضوابط اور ایک اپنی لائف سٹائل ہے. اور دوسرے لفظوں میں روایتی ٹرائبل کمیونٹیز میں غیرت مند ہونا اور عزت نفس کا ہونا اور مانگنے کے بجائے چھین لینا اس کو طاقت کی علامت سمجھا جاتا ہے. اچھا مجھے تھوڑا سا میرا خیال ہم اس بات کو بھی ڈسکس کریں کہ تاریخی طور پر وہاں پر جو قبیلوں کے سردار اور ٹرائبس کے ہیڈ ہیں وہ پاور کو ریگولیٹ کرتے تھے ایریا میں. لیکن جب برٹش آئے وہاں پر تو انہوں نے وہاں پر سیاسی اپنے نمائندے بٹھا دیے. اچھا لیکن ان کی بھی ٹرائبل رائف کے ذریعے سے ریگولیٹ ہوتے تھے وہ بھی. لیکن یہ جو پچھلے کوئی 20-25 سال میں اچانک جو مذہبی رہنما ہیں یہ بہت بڑی طاقت بن کے ابھرے ہیں. تو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ کیا برٹش دور میں بھی کسی حد تک یہ مولانا فضل الرحمان اور جمعیت علماء ہند کا انفلوئنس بڑھنا شروع ہو گیا تھا؟ لیکن اس سے پہلے اگر دیکھیں تو میرا نہیں خیال کہ مذہبی رہنما کوئی ٹرائبل لائف کے اندر بہت بڑی پولیٹیکل قوت ہوتے تھے. I think I would agree with that. جو پرسیپشن ابھی ہمیں مل رہی ہیں کہ I don't think یہ جو ریلیجس لیڈرشپ ہے وہ کسی ایکسپلائٹیو طریقے سے استعمال ہوتی ہو ان دی اولڈن ڈیز. لیکن آج ہو رہی ہے ان اے ویری ریئل سینس. آئی تھنک یور آبزرویشن از ویری ویری اپروپریٹ. اور اس میں آپ کا کیا خیال ہے جو پاکستان جو بحیثیت ریاست چونکہ ان کی انٹرسٹ بھی ہوگی پولیٹیکل انٹرسٹ اس ایریے میں تو ٹرائبل چیف کو تھوڑا کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے, مولوی کو کنٹرول کرنا تھوڑا سا آسان ہوتا ہے, اور ٹرائبل چیف اپنی روایات میں اور اپنی سرداری کے ہاتھوں پھنسا ہوا ہوتا ہے اور مذہبی رہنما کے کچھ اور لوازمات. آپ تھوڑا سا اس پہ بتائیں کہ یہ جو پاکستان کی ریاست نے یقیناً اپنا کوئی کردار ادا کیا ہوگا وہاں پر مذہبی جماعتوں اور مذہبی لیڈرشپ کو مضبوط کرنے کے لیے, تو کیا اس میں علاقائی قوتیں اور اسلامک ورلڈ میں کچھ اور ریاستی طاقتیں اور انٹرنیشنل طاقتیں خاص طور سے ان کی جب اس ایریے میں انٹرسٹ ہوگی تو یہ جو ایک عام تجزیہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ان کو مضبوط کیا تاکہ اپنے مقاصد حل کر سکیں, اور جب وہ مقاصد حل ہو گئے تو پھر ان کو اس سام کو واپس بند کرنے کا طریقہ کار ان کے پاس نہیں تھا؟ بالکل 100% آپ کی جو سوچ یا اظہار آپ نے کیا بالکل میری سمجھ میں بالکل صحیح ہے, کیونکہ I think you feel the pain in that situation today کہ آ کے باہر کی بیرونی طاقتوں نے انہیں استعمال کیا ہے اپنے مقصد کے لیے, اور جو اب کی ڈیولپمنٹ ریسنٹ ڈیولپمنٹ ان آور لائف ٹائم وہ تو انٹائرلی بیسڈ اپون دیٹ ریئلٹی کہ ان لوگوں کو بہت ہی سیلفش
طریقے سے استعمال کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے نا. اور تھوڑی سی تکلیف یہ ہوتی ہے کہ وہ کیوں استعمال ہوتے ہیں، یہ بھی ایک ایشو ہے. لیکن آئی تھنک مے بی دیٹس ہیومن ویکنس، انسانی کمزوری ہے، چونکہ وہ اس میں ان کو دال روٹی ملتی ہے، فائدے ملتے ہیں، تو وہ اس کمزوری میں لپیٹے جاتے ہیں. لیکن ہو ابھی بھی وہی رہا ہے. دے آر پرہیپس لیس انٹرسٹڈ in doing it for any other purpose than people using them. But سوال ہے کہ بھئی کیا وہ اتنے ہی گئے گزرے ہیں کہ دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں، یہ ایشو ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ایک بنیادی بات میں آبزرو کرتا ہوں کہ اس وقت جو ان کا اظہار ہے کہ وہ مذہب کو استعمال کر رہے ہیں، مذہب کے نام میں ان کے اوپر جو ان کو استعمال کیا گیا وہ بھی مذہب کے نام میں استعمال کیا گیا. لیکن آج جو میرے اس خیال سے بہت کم لوگ اسے قبول کرتے ہیں، آج بھی وہ جو مذہب کا استعمال کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ میری سمجھ میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جی یہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، مذہب کے نام پہ اس کی پیدائش ہوئی، اور آج وہ مذہب کہاں گیا؟ کیوں نہیں دی گورننس آف پاکستان بیسڈ اپون اسلامک پرنسپلس؟ اور آج جب ہم اپنے دوسرے ماڈل کرنا چاہتے ہیں تو وہ دیر از اے گروپ آف پیپل سے کہ جی یہ تو پہچان نہیں ہے، صرف باتیں کرنے سے تو پاکستان کی وہ پہچان نہیں ہوتے. سو اٹس اے ویری 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 کمپلیکیٹڈ ایشو، اور اٹس سم تھنگ وچ دا کنٹری نیشن ہیز ٹو فیس فار گڈ اور فار بیڈ. یہ نہیں میں کہوں گا کہ اگر ان کی بات مان جائیں گے تو پاکستان کی بحالی ہو جائے گی، بڑا اچھا ملک ہو جائے گا. وی ڈونٹ نو، کیونکہ لیکن اس کے بغیر کیسے چل رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے. سو اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ، دیر از نو سمپل آنسر ٹو دیٹ. میرا خیال یہ جو آپ نے بات کہی ہے اس کو ایک اور ڈائمینشن سے دیکھیں تو ہندوستان برصغیر پاک و ہند میں اور پھر پاکستان میں خاص طور سے 2 دفعہ مذہب کو بڑے نظریاتی طریقے سے استعمال کیا گیا پولیٹیکل گین کے لیے. سب سے پہلے تو تشکیل پاکستان کے پیچھے مذہب کار فرما تھا کہ تاکہ یہاں پر لوگ اپنے مذہب کے مطابق زندگی بسر کریں گے، اور بالکل آپ نے بجا بھرا پھر مذہب کا نفاذ بھی نہ ہو سکا. اور دوسری دفعہ جو افغانستان میں مجاہدین تھے ان کو بھی، اور مجاہدین جو پاکستان سے افغانستان میں لڑنے کے لیے جاتے تھے ان کو یہی کہا گیا کہ رشیا جب یہاں سے نکل جائے گا تو اسلامی سلطنت قائم ہوگی. اب دیکھیں اگر کوئی افغانستان میں اسلامی سلطنت قائم کرنے کے لیے، خاص طور سے جو میں مجاہدین کی بات کر رہا ہوں، اگر وہ بات کرتے ہیں جنہوں نے رشیا کے خلاف لڑا تھا، وہ تو اس لیے نہیں لڑ رہے تھے کہ رشیا چلا جائے گا تو امریکہ آ جائے گا، یہ رشیا چلا جائے گا تو پاکستان آ جائے گا. وہ تو یہ اس لیے لڑ رہے تھے کہ یہ لادین قوت، ان کو کہا گیا تھا کہ رشین لادین ہیں اور سعودی عرب اور امریکہ آپ کی اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم خدا کو مانتے ہیں، اور ہم آپ کو پیسہ دے رہے ہیں کیونکہ ہم خدا کو مانتے ہیں. تو لادین چلے جائیں گے، یہاں پر دین کا نفاذ ہو جائے گا، خدا کی. اور اگر وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ ہماری یہ کمٹمنٹ تھی اپنے ساتھ، ہم مرے ہیں، ہم نے خون دیا ہے تاکہ افغانستان کو آزاد کر کے یہاں پر اسلام کا نفاذ کریں گے. وجے صاحب ایک اور چیز بتائیے، یہاں پر خاص طور سے ٹیکسلا میں جہاں سے ہم جب بات کرتے ہیں تو ایک اپنا مسیحیت کا سلسلہ جوڑتے ہیں مقدس توما کے ذریعے سے، لیکن افغانستان جیسے آپ نے کہا کہ جو کوئی بھی آیا اس نے درہ خیبر کو ہندوستان میں داخلے کا ذریعہ بنایا، تو یقیناً یہی مقدس توما کی بھی ہسٹری میں یہی ہوا. لیکن اس تاریخ میں 2000 سال پہلے کلیسیا کا قیام اور لوگ یہاں پر تھے، لیکن موجودہ چرچ جو پختونخوا میں ہے، اس ایریے میں ہے، اس کی ہسٹری کتنی پرانی ہے اور کون سی ایسی چیزیں ہیں خاص طور سے جو تاریخ کے خوبصورت پیچز ہیں، وہ کوئی علاقوں کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں جن کی آپ خاص طور سے لوگوں کی توجہ دلانا چاہیں گے کہ ان کو کبھی نہ بھولیں، اور یہ خاص ایک خوبصورت
اس بکے کے اندر ایک خوبصورت پھول ہیں جن کے بغیر یہ گلدستہ مکمل نہیں ہوگا. جو مسیحیت کی تومر رسول سے آگے بڑھتے ہوئے بات دا ہول پیریڈ آپ کو بھی جانتے ہیں کہ صدیوں تک ایک طرح سے یہ ایک خواب ہی بن کے رہ گیا. مطلب کوئی ورثہ ہمیں اس سے نہیں ملا. ناٹ ٹو آر نالج. ساؤتھ انڈیا میں ورثہ ملا لیکن نارتھ میں بالکل اسے صفائے ہستی سے مٹایا گیا. لیکن جو اب ہماری تصویر ہے یا ہماری پہچان ہے, میرا simple way of saying always is that our history goes back about 150 years, around about I think mid 19th century سے جب میرا خیال ہے کہ میوٹنی کہہ رہے یا پہلی جنگ آزادی کا رہے 1857 کے بعد جب گوروں نے زیادہ رخ ادھر کرنا شروع کیا تو لوگ اٹھ کھڑے ہوئے پھر اس میں. تو ظاہر ہے فوجی قافلے ادھر گئے. تو جو ایک بیسک انڈرسٹینڈ دیر از نو ٹیکنیکل ریسرچ ان ٹو دیٹ ایکیڈیمک ریسرچ, بٹ جو بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہمارے جو آباء و اجداد آج فرنٹیئر میں ہمیں نظر آتے ہیں اس علاقے میں, وہ فوجی قافلوں کے پیچھے چلنے والے ہمارے سادہ غریب ان کا سامان وغیرہ ان کے ساتھ مطلب آیا وہ فوجی تھے ہو دیا صرف انہوں نے انہیں رکھا ہوا تھا. وی ڈونٹ نو. لیکن وہ انہوں نے آ کے یہاں پر بسیرا لیا فوج کے پیچھے آتے ہوئے, اور اس لیے almost 99% of مسیحیت in خیبر پختونخوا is of Punjabi inheritance. They were people جو کہ پنجاب سے اٹھ کے آئے اور یہاں انہوں نے بسیرا ڈالا. لیکن آج جو خوبصورت بات جس سے میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ 150 سال کے بعد وہ لوگ ٹھیک ہے پنجابی ان کی انہیریٹنس ہے, زبان بھی بولتے ہیں, لیکن وہ پختون زبان بھی اسی طرح بولتے ہیں جیسے پنجابی بولتے ہیں. ان کا اٹھنا بیٹھنا لباس اور یہ وہ سارا جو ہے وہ ویری مچ لوکل, اور وہ اس بات سے بڑے ایک طرح سے فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہ اس صوبے کے ہیں, لیکن وہ پختون نہیں. پختون تو کوئی اکا دکا ایتھنیسٹی کے حساب سے نہیں ہے, نہیں, ہاں اکا دکا کوئی مسیحی ہوا تو ہوا کوئی بھی پرانے دنوں میں, لیکن اس طرح سے مسیحیت کا وہاں پر مسیحیت کے پیچھے لوگ نہیں آئے. دے آر ویری کلیئر اینڈ کٹڈ اباؤٹ اٹ کہ جی نہیں, حالانکہ وہ رستے کے لوگ تھے لیکن مسیحیت کے پیچھے وہ نہیں لگے. اس میں شاید ہماری مسیحیت کی کمزوریاں یا کیا ہے, آئی ڈونٹ نو. اور یہ بتائیے کہ جیسے آپ ابھی فرما رہے تھے کہ وہ لوگ اب بے شک اپنے گھر میں پنجابی یا اردو بولتے ہیں, لیکن بازار میں یا کہیں ان کو پشتو بولنی پڑے کیونکہ وہاں پہ پلے بڑے ہیں 2-3 نسلوں سے, تو وہ کافی حد تک نسلاً تو نہیں لیکن اپنے سماجی اقدار کے لحاظ سے پختون ہو گئے ہیں. تو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ کیا, کیونکہ پشتو لٹریچر کی بہت لمبی ہسٹری ہے, فارسی لٹریچر کی بہت لمبی ہسٹری ہے, تو کیا وہاں پر پشاور میں تو اگر نہیں بھی تو لیکن خاص طور سے بنو یا میران شاہ یا ٹانک یا اور جگہوں پر جو چرچ آف پاکستان ڈائسس آف پشاور کی کلیسیاں ہیں, کیا وہ کسی طریقے سے پشتو زبان کو اپنی لٹرجی میں, گیتوں میں ابھی استعمال کرنا شروع ہوئے ہیں, اور اس میں عبادات میں کس حد تک اس زبان کا اور سماج کا کلچر کا عمل دخل ہے؟ گاہے بگاہے بٹ ناٹ مچ. جس کا مجھے پرسنلی بہت تکلیف ہوتی تھی اور آج بھی ہوتی ہے. میری بڑی کوشش کے باوجود اکثر اسے اوائڈ کر جاتے تھے پادری حضرات. سب سمجھتے ہیں پشتو میں بائبل پڑھے, پشتو میں واز کرے, پشتو میں گیت گائے, سب سمجھتے ہیں,
لیکن بیشتر اوقات اوائڈ کر جاتے ہیں. حالانکہ میری اپنی ذاتی 20 سال میں وہاں جب بشپ تھا تو بڑی کوشش رہتی تھی, میں لگا رہتا تھا کہ پشتو کو استعمال کرو, پشتو ہوتی ہے, لیکن آن دی ادر ہینڈ جو ان کی کبھی کنورسیشنز متلاشیوں سے یا غیر مسیحوں سے ہوتی ہیں, مسلمانوں سے ہوتی ہیں, موسٹ آف اٹ از ان پشتو, کیونکہ وہ وہاں پہ لوکل پادری فلوئنٹ ہیں, وہاں پہ پلے بڑے ہیں, اور بالکل ان کو کوئی مشکل نہیں ہے اس میں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ وہاں پر جو پشاور ڈائسس ہے خاص طور سے, اس کا اس ایریے میں سماجی اور تعلیمی میدان میں اور خاص طور سے صحت کے میدان میں کیا خدمات رہی ہیں اور اس وقت کیا ہیں؟ وہ تو وہی ہے جو کہ ایک مسیحی خدمت کی نشانیاں ہیں, اور ایک انگریزی میں لفظ استعمال کرتا ہوں, دیٹس این امپیریٹیو اینڈ کمپلشن آف مائی فیتھ. یہ جو خدمت ہے, ویدر اٹس تھرو ایجوکیشن یا ہیلتھ کیئر یا ڈیولپمنٹ, یہ کوئی ہماری چوائس نہیں. آئی فیل دیٹ از واٹ وی ہیو بین کالڈ ٹو سرو گاڈس پیپل. میرا ایک بڑا فریز ہے جو میں استعمال کرتا ہوں جب کوئی پوچھتا ہے کہ جی آپ یہ طالبان کے بیچ میں کیا کر رہے ہیں, کہ یو نو واٹس یور رول کائنڈ آف تھنگ, تو میرا ایک فیوریٹ فریز ہے جو میں استعمال کرتا ہوں, وی آر ٹرائنگ ٹو ری انیکٹ گاڈس لو as we have experienced in Jesus Christ. God's love experienced in Jesus Christ to the people of God. اور وہ people of God صرف مسیحی نہیں. people of God میرے لیے وہ طالبان ہے, وہ القاعدہ ہے, وہ مسلمان ہے, جو بھی ہے جو انسانی شکل میں اس دنیا میں آیا ہے, they are the people of God. وہ پہچانے نہ یا اسے اور طریقوں سے پہچانے, وہ ان کی مرضی ہے, لیکن میرے لیے ان کی خدمت کرنا, ان کی سیوا کرنا اور اس کے ذریعے سے ایک اپنے ایمان کی گواہی دینا, وہ میرے پہ لازم و ملزوم ہے. اس لیے میں اب ایٹ لیسٹ اپنے دور میں ایک بات کہتا ہوتا تھا کہ یہ ہمارے انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں, اسپتال, اسکولز یا اور ایسی چیزیں, کالجز وغیرہ, ہاں, یہ ہماری خدمت گاہیں, اینڈ دے آر ایز کمپلسو اینڈ ایز دے ہینڈ ان گلو سچویشن. یہ ایک ٹینجیبل ایکسپریشن ہے میرے ایمان کا. اگر یہ نہیں ہے تو میرا ایمان تو گرجے کی چار دیواری میں دم توڑ دے گا نا, اتنے نماز اپنی کر لی اور گھر چلے گا. لیکن اس ایمان کا جو اظہار ہے, اور میرا فخر ہے کہ اب میں نے نہیں کھولے, لیکن میرے جو ہمارے مشنری ورثہ جنہوں نے قربانیوں سے فرنٹیئر میں سب سے زیادہ ہیلتھ کیئر کی سینٹر بنے تھے, 5 تھے کسی زمانے میں. کیا بتا سکیں گے کہاں؟ پشاور, بنو, ڈیرہ اسماعیل خان, ٹانک, اور اگلا بلوچستان میں کوئٹہ. اور وہاں سے ایک مسیحی نہیں تھا ہوتا. اور ظاہر ہے اس کی کہانی بھی پیچھے بڑی لمبی ہے, ابھی بھی اس کے اوپر بحث ہوتی ہے کس مقصد کے لیے مشنریوں نے یہ قدم اٹھائے, لیکن آئی آلویز گیو دیم دا بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ. نہیں, ان کی کنوکشن تھی کہ وہ اس بیابان میں ان مشکل حالات میں وہ گئے, انہوں نے قربانیاں دی. اور آج صرف ڈیرہ اسماعیل خان والا جگہ بالکل ہی بھسم ہو گئی ہے 50 سال پہلے. باقی چاروں خدا کے فضل سے اسی خدمت کو کر رہے ہیں. اور میں بڑے بنو چلے جائیں, اس وقت بنو طالبان کا کیپٹل ہے, اور وہاں ہمارا اسکول ہے بہت بڑا. اور ہم نے بنو پچھلے 10-15 سال میں 15 کروڑ کی ری انویسٹمنٹ کی. 150 سال ایک چلتی رہی بات, جب وہ بلڈنگیں اور سارے گرنے شروع ہو گئے, چوائس تھی کہ شاید ہم بھاگ جائیں یہاں سے یا بیچ دیں, یا کتنے ہم نے مسیحی بنائے ہیں. نہیں, میں فخر سے کہتا ہوں کہ لوگوں کی مدد سے, مسیحی لوگوں کی مدد سے 15 کروڑ کی دوبارہ انویسٹمنٹ کر کے آج
وہ ہمارے ایمان کی ایک زندہ مثال ہے. اور وی آر اوور گراؤنڈ چرچ, وی آر ناٹ انڈر گراؤنڈ کے چھپے ہوئے ہیں. ٹانک چلے جائے, اب دیر واز اے ٹائم ان ٹانک, وہ ساؤتھ وزیرستان بنو نارتھ وزیرستان, ٹانک میں دیر واز اے ٹائم کہ دیوار کے دوسری طرف القاعدہ کا کیمپ ہے اور اس طرف ہمارا ہسپتال, اور اس سے زیادہ بڑی ہم کیا خدمت کر سکتے. ٹھیک مشکلاتیں بھی آتی ہیں. ہمارے بنو کے ڈاکٹر صاحب کو ایک وقت کڈنیپ کیا, ٹانک میں ہمارے ایک سٹاف ممبر کو قتل کیا گیا, وہ باتیں آتی ہیں, یہ نہیں کہ بالکل ملائم ہو گئی. لیکن آن دی ادر ہینڈ ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ مسیحی خدمت گاہ ہے, اور آتے ہیں جاتے ہیں, اور وی فیل almost proud that God has given us this privilege to serve His people, whoever they are. اس کو لوگ بڑا مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, خاص طور پر لو جی مسیحوں یہ تو پیسے ہم پھینک رہے ہیں, ریسورسز پھینک رہے ہیں. وہ اس بحث میں نہیں جانا چاہتا, کہ مجھے پتہ ہے کہ واٹ کرسچن منسٹری از آل اباؤٹ. اور باقی پورے صوبے میں ہمارے مسیحی ہیں, کہیں 20 خاندان ہیں, کہیں 50 ہیں, سارے اس نو گو ایریا میں, ٹرائبل ایریا میں, میران شاہ میں. تو اب سب سے زیادہ اس علاقے میں جنہیں ہم کہتے ہیں ٹیررسٹ زون, اس میں پارا چنار میں کوئی 150 مسیحی فیملیز عبادت کرتے ہیں, اوپنلی رہتے ہیں. ہمارے پادری صاحبان جاتے ہیں. میں اپنی جو گواہی دینا, کئی بار بندہ تھوڑا سا جھجکتا ہے, لیکن ایک گواہی میں ضرور دیتا ہوں کہ میں نے اس صوبے کا چپا چپا میں نے پھرا فزیکلی. یہ نہیں ہے کہ فون پہ بات ہوئی, اور کبھی بھی یہ جو صلیب ہے میرے گلے سے نہیں اتری, اور میں نے کبھی چھپائی نہیں, اور کبھی کسی نے میرے گلے سے اتاری نہیں, نہ مجھے گولی ماری ہے کہ تو نے صلیب پہنی ہوئی. اس سے بڑی انسان کیا گواہی دے سکتا ہے. اور آج لوگ ہوائی جہاز میں بھی اس کے اوپر سے نہیں گزرتا. مجھے بنو میں جب آپ وہاں پر بشپ تھے, آپ کے دور میں ایک دفعہ جانے کا اتفاق ہوا, تو وہاں پر جو چرچ ہے اس کا آرکیٹیکچر ہائیلی کنٹیکسچلائز, اور جب لوگ اس کو دور سے بھی دیکھتے ہیں, اندر جا کر عبادت کرتے ہیں, تو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے, ایک گہری روحانی تسکین محسوس ہوتی ہے. پھر اسکول, وہ بنو پینل اسکول میں نے دیکھا, اس کی بلڈنگ اس وقت نئی بن چکی تھی جب آپ جس کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں, ہاسپٹل. اور لیکن خاص طور سے ایک دو چیزیں جو مجھے تھوڑا پتہ تھا, کیونکہ میں نے ایک آرٹیکل تھا ایٹ دا بارڈر آف افغانستان, وہ ڈاکٹر پینل کے اوپر بک کسی نے لکھی, اس کے کچھ آرٹیکلس کے ترجمے میں شامل تھا. تو اس میں کچھ سٹوریز وہاں سے بھی مجھے انسپائر ہوئیں. لیکن خاص طور سے میں نے جب بنو گیا تو وہاں پادری صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ میں جس گھر میں ڈاکٹر پینل رہتے تھے, جہاں ان کی ماں ان کے ساتھ تھی, وہ کچا بنا ہوا گھر, میں وہاں پر تھوڑا جانا چاہتا ہوں. لیکن آپ کو تو خیر ساری چیزیں پتہ ہوں گی, ابھی تک بہت سا ان کا سامان اسی طرح پڑا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارا پلان ہے کہ اگر ہم اس کو میوزیم میں کنورٹ کر سکیں, بنا سکیں. وہاں پر مجھے تھوڑا عرصہ دعا کرنے کا بھی موقع ملا. ایک اسپریچول پریزنس, ایک بہت بڑے اسپریچول جائنٹ کی, جس نے 100-125 سال پہلے وہاں پر اتنی مؤثر خدمت کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک کلیسیا اس ہیریٹیج کو لے کر آگے چل رہی ہے. 100% کامیابی تو ہم اس طرح حاصل نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر پینل جیسے لوگ جب خدا کی حضوری میں بیٹھے ہوئے دیکھتے ہوں گے بنو کو, تو چلیں بحیثیت انسان ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورے کے پورے طور پر ان کا ویژن ان کو پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. لیکن میرا خیال ہے کہ جو وہاں پر پادری صاحبان, ہاسپٹل, اسکول اتنے مشکل حالات میں بھی خدمت کر رہے ہیں, ان کی روح کو یقیناً تسکین پہنچتی ہوگی. اور وہاں پر ایک واقعہ مجھے سننے کا موقع ملا کہ ڈاکٹر پینل جب وہاں پر گئے تو ان کو ویلکم نہیں کیا گیا ٹرائبل لوگوں نے. ان کو گورا سمجھا کہ یہ کوئی برٹش اسپائی ہے تو یہاں پر آ گیا ہے. تو انہوں نے, کوئی انسان تو ان کے پاس جاتا نہیں تھا, نہ لوگ اپنی عورتیں بھیجتے تھیں. تو وہاں پر ایک چوک ہے بنو میں, چوک قصاباں, وہاں پر کسائیوں کی دکان تھی. تو وہ وہاں پر گئے اور ایک کتے کو زخمی کسی گوشت کے پھٹے کے پاس انہوں نے بیٹھے ہوئے پایا. انہوں نے کتے کو وہاں سے گوشت لے کر تھوڑا سا دیا, وہ کتا ان کے پیچھے چلا, وہ طریقے سے کتے کو اپنے ساتھ لے گئے.
اور سنا ہے کہ انہوں نے اس کی مرہم پٹی کر کے پٹیاں شٹیاں باندھ کے کتے کو چھوڑ دیا. کتا واپس جب چوک کسابہ میں آیا تو انہوں نے کہا یہ کتے کی کس نے ڈریسنگ کی ہے, یہ پٹیاں وغیرہ باندھی ہیں. تو کسی نے کہا یہ شرارت اسی انگریز ڈاکٹر کی ہوگی. خیر 5-6 دن کے بعد کتا ان کا بڑا گرویدہ بن گیا, کیونکہ وہ کتا تھا, انسانوں سے زیادہ وفادار ہوتے ہیں, اور وہ کتا ہیل بھی ہو گیا, اور پھر وہ باقی زندگی ان کے ساتھ بھی رہا. لیکن یہ ان کا انٹری پوائنٹ تھا. پھر لوگوں نے کہا کہ جو کتے پر, جانور پر اتنا مہربان ہے, وہ ہم انسانوں سے کتنا پیار کرتا ہوگا. تو یہ جو ابھی تک وہاں پر چرچ کی پریزنس, بلا شبہ ان کی خدمات جن کو بڑی دعاؤں اور خدا کی مرضی کو جاننے کے بعد انہوں نے شروع کی وہاں پر, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی کلیسیا, پاکستان کا چرچ وہاں پر, جیسے آپ نے کہا کہ اتنی مشکل حالات میں بھی دعائیں بھی ہو رہی ہیں, عبادات بھی ہو رہی ہیں, کنفرمیشن سروسز بھی ہوتی ہیں. آپ نے اپنی اس ڈائسس کے چپے چپے میں فزیکلی جا کے وزٹ کیا ہے. دیوار کے اس پار کرسچن مشن کام کر رہا ہے, دیوار کے دوسری طرف القاعدہ مشن ڈپارٹمنٹ کھلا ہوا ہے. لیکن یہ دونوں سائڈ بائی سائڈ ہیں, اور میرا خیال آپ تو زیادہ جانتے ہوں گے کہ کئی بیمار بھی القاعدہ والے آ کر ٹانگ کے ہاسپٹل سے دوائی لے لیتے ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ پشاور اور ناردرن پروونس کے اندر جو اس وقت کرسچن پریزنس ہے, وہ میرا خیال ہے کہ ایمان کی اور خدمت کی وہی کرنیں جو مقدس توما کے ذریعے سے اس ایریے میں آئیں, ابھی تک وہ ایک آہستہ آہستہ تناور درخت بنتا جا رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ مسیحی خاص طور پر, لیکن وہ شخص بھی جو مسیحی نہیں ہے لیکن چرچ کی خدمات سے مستفیض ہو رہے ہیں, ہاسپٹلز کی شکل میں, اسکولوں کالجز کی شکل میں, وہ یقیناً دعاگو ہوں گے کہ خدا اس کلیسیا کو, یہاں پر ان مسیحی لوگوں کو قائم رکھے. اور میرا خیال ہے کہ آپ تھوڑا سا اس بارے میں بھی بتانا چاہیں اگر, کہ جب وہ چرچ بن رہا تھا بنوں میں, اس کا آرکیٹیکچر کیوں ایسا ہے, اور پھر کیا اس میں کچھ غیر مسیحی لوگوں نے بھی اس کی تعمیر میں کوئی مدد کی یا کسی طریقے سے, تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے. ضرور, تھینک یو, آپ نے اس طرف اشارہ کیا. یہ پاکستان میں نمایاں طور پہ پہلا گنبد نما چرچ کی عمارت ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ مسجد گنبد نما ہوتے ہیں تو ایک کانٹیکسچلائزیشن کا لفظ آپ نے استعمال کیا, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ میں یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ دس بائزینٹائن آرکیٹیکٹ از آور ہیریٹیج, اٹس اے کرسچن ہیریٹیج. سو مسیحیت میں جتنے پرانے قدیم مڈل ایسٹ میں یا ہولی لینڈ میں جتنے ہمارے قدیم عبادت گاہیں ہیں, ان کی نمایاں شیپ جو ہے وہ گنبد ہے. لیکن ہمارے, اور ابھی آج بھی سائپرس چلے جائیں آپ, مڈل ایسٹ میں چلے جائیں, گنبد. لیکن ہماری بدقسمتی تو میں نہیں کہوں گا, لیکن ہمارے ورثے میں جو مسیحیت آئی وہ مغرب سے آئی, اور وہاں پہ وہ گنبد نما چرچ اس طریقے کے نہیں ہوتے. حالانکہ اگر سینٹ پالس کو دیکھا جائے تو اس کا بھی گنبد بڑا, سینٹ پالس لنڈن کیتھیڈرل, اس کا بھی نمایاں ہے. تو یہ میری ایک بڑی خواہش تھی کہ ہم اس کو ریکلیم کریں کہ ہمارا یہ ورثہ ہے. ٹھیک ہے, اسلام نے بھی اسے استعمال کیا, کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے یہ چرچ بنایا گیا. اور پھر اس میں بہت زیادہ ہم نے کام کیا ہے شیشے کا, مغلائی شیشے کا. اس سے خوبصورت کام شیشے کا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. وہ شیش محل اور یہ جو مغل جو دنیا دیکھنے جاتی ہے, اور ہم نے گرجوں میں استعمال نہیں کیا کہ نہیں جی پتہ نہیں جی یہ اسلامی ہے یہ کیا ہے. اس میں ہم نے وہ اس کا بہت استعمال کیا ہے. اور اس کی جو آپ نے اشارہ کیا ہے, جو سیڈ منی ہے 30 لاکھ روپیہ, دیٹ واز گیون ٹو اس بائی دی فرسٹ فنڈامنٹلسٹ پروونشل گورنمنٹ ایور الیکٹڈ ان پاکستان. یہ فضل الرحمان جو گروپ کی ہوئی تھی آج سے 10-15 سال پہلے, درانی صاحب جو, اور پھر یہ جو آج جماعت اسلامی کے مولانا سراج, ہی واز دی سینئر منسٹر ان دیٹ گورنمنٹ. تو انہوں نے 30 لاکھ, اوکے ہمارے تک پہنچتے ہوئے تو تھوڑا کم ہو گیا تھا, لیکن ایٹ لیسٹ
सीड मनी, तो बाद में मतलब ऑलमोस्ट 90 लाख से ज़्यादा रुपया हमारा उसके ऊपर लगा। तो और आज वो सिंबल है, उसके ऊपर सलीब है कुछ 6 फुट से बड़ी, सड़क के दूसरी तरफ एक और डोम है, उसके ऊपर चांद तारा है। और इसमें एक मुश्किल ज़रूर आई, बड़ी सीरियस मुश्किल आई कि हमने डोम के इर्द गिर्द खुदावंद यीशु मसीह के जो नामों से हम उन्हें जानते हैं वो उनकी प्लेट्स टाइल्स लगानी शुरू की। तो ज़ाहिर उसमें वो तो लफ्ज़ तो आना ही था, खुदा का बेटा। तो उसके ऊपर प्रोटेस्ट हुआ, जो काम करने वाले थे हमने नहीं लगाना, जाके एजिटेशन हुई, पूरा 1 महीना काम रोकना पड़ा। लेकिन एट द एंड दे एक्सेप्टेड कि ठीक है, ये आपकी जगह है, आप जैसे इसे करना चाहें। लेकिन वो बड़ा एक तरह से वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस एट दैट टाइम। लेकिन दूसरी तरफ आपने जो पैनल की अस्पताल की कहानी बताई है, ये बड़ी मशहूर कहानी है, और वही ये खुदावंद का करिश्मा है कि दैट इज़ हाउ एग्जैक्टली हिज मिनिस्ट्री स्टार्टेड। हम कई बार इन चीज़ों पर नहीं गौर करते, एंड दैट इज़ हाउ इट ऑल हैपन। और आज हम एक तरह से हमारा मेजर सेंटर जो सूबे में मसीहत का है वो बन्नू है इन टर्म्स ऑफ आवर मिनिस्ट्री। और जो सबसे खूबसूरत बात है कि मुझे तो नहीं था आइडिया, लेकिन जब हम दोबारा बना रहे थे तो तब ऐसे बातों में मुझे पता लगा ये पैनल साहब की कब्र भी उसी कंपाउंड में बन्नू में है। अच्छा। और मैं खुद गया, देखा, सफाई हुई की। इन हिज अर्ली 40s he died, 44 he died। और कैसे उनकी मौत आई मुझे उस वक्त तक लफ्ज़ का मतलब भी नहीं था आता। सेप्टोसीमिया, अपने एक मरीज़ का जहर निकालते हैं, जहर उस कैम्ब्रिज ग्रेजुएट था। तो ऐसी कुर्बानियाँ हुई हैं जिन्होंने बीज वहाँ पर ईमान के लगाए हैं, खिदमत के लगाए हैं, गवाही के लगाए हैं। और आज भी चाहे हम मांगते हैं कहाँ से कैसे करते हैं, क्योंकि आम सपोर्ट नहीं होती फाइनेंशियली उस इलाके में। और जिस दिन हम उन जगहों को एक दुनियावी इंस्टीट्यूशन की तरह इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, मैं अक्सर कहता हूँ फिर बंद कर दो। ये फीसें लेने की या पैसे बनाने की मशीनरी नहीं है। ये वो जगह हैं जहाँ पर मुफ्त भी नहीं हम कर सकते, बट रॉब द रिच एंड हेल्प द पुअर। ये उस तरीके से उसी प्रिंसिपल पे ये खिदमत करते हैं। और थोड़ी बहुत आज भी उसी कमिटमेंट के साथ ये होती है, हमारे लोग करते हैं। बिशप साहब, एक और चीज़, आर्किटेक्चर की बात हम कर रहे थे, आपने बिजेंटाइन आर्किटेक्चर और फिर किस तरीके से इस्लाम ने उसको अडॉप्ट किया, कुछ और मॉडिफिकेशन करके गुंबदों के साथ मिनरेट्स का इजाफा करके इस्लामिक आर्किटेक्चर बना दिया। पेशावर में एक और चर्च है जो देखने में एक मस्जिद जैसा लगता है, और आइंदा कुछ दिनों में हम उसकी पहली वहाँ पर जो सानेहा पिछले साल जिसमें 22 सितंबर को, जिसमें तकरीबन 180 से ज़्यादा लोग जो है वो शहीद हो गए और वो इबादत करने के लिए गए थे। और आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी ने उनके लिए एक बड़ा अच्छा मैसेज उस वक्त लिखा था। उसका जो कोर मैसेज, उसका जो पंचिंग लाइन थी वो ये थी कि वो शहीद हैं, वो मार्टायर हैं, इस वजह से क्योंकि वो इबादत करने के लिए वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। चूँकि जो विटनेस देते वक्त मर जाए तो वो मार्तूरियो लफ्ज़ जो है, शहादत का लफ्ज़ ही विटनेस से निकला है। तो क्रिश्चियन वर्शिप इबादत जो है वो एक गवाही है। थोड़ा सा आप उस चर्च के बारे में बताइए कि उसमें इस तरह का आर्किटेक्चर क्यों बनाया गया 100 साल 125 साल पहले, कि वो देखने में लोकल अपने उसकी पूरी कंपैटिबिलिटी थी उस वक्त। और दूसरा कि सुना है कि उस वक्त भी एक वाक़या ऐसा हुआ था कि जो इर्द गिर्द के वहाँ पर जो मुसलमान पठान लोग थे उन्होंने कुछ मिशनरियों को उस वक्त शहीद कर दिया था जो उस वक्त चर्च की प्लेट लगाने लगे थे या उसका आगाज़ इफ्तिताह होने वाला था। और फिर ये जो वाक़या पिछले साल रूनुमा हुआ, आप उस वक्त वहाँ पर फ़ौरन पहुँचे, अपने हाथों से लोगों को दफनाया, बहुत से दुख और मुश्किल द्वार आपने खिदमत में देखे होंगे, लेकिन इसको आप कहाँ देखते हैं इस चीज़ को आप?
الفاظ ڈھونڈنے پڑیں گے. پہلے تو جو اس کی ہسٹوریکل آپ نے بات چھڑی ہے 1883 میں بنایا گیا، اور خوشی یہ ہے شاید ڈر سے خوف سے یہ بات آئی ذہن میں، یا دلیری سے بات سمجھ میں آئی کہ بھی کانٹیکسچوئل ہونی چاہیے یہ چرچ بلڈنگ. تو وہ سیمی مسجد کی نما ہے، تھوڑی سی جھلکیاں مسجد کی ہیں، تھوڑی ویسے ہیں، تھوڑی گردوارہ سا بھی لگتا ہے. گردوارہ بھی لگتا ہے. تو اس وقت یہ مجھے شرم آتی ہے کہتے ہوئے، آج تک مجھے یہ ڈیٹیل نہیں تھی پتہ ٹل لاسٹ ایئر، کہ اس وقت بھی 9 مسیحی شہید ہوئے. وہ سارے باہر کے فورن مشنریز نہیں تھے، انفیکٹ موسٹ آف دا پیپل ور لوکل. اور جب بنا رہے تھے تو لوکلی امپریشن یہی تھا کہ یہ مسجد ہے. تو جب ایک دن پہلے اوپر گنبد کے اوپر سلیب لگی تو پھر طوفان آ گیا، اور ایک پٹھان بھائی نے گولی لگائی، اور وہ جو آج بھی وہ کراس ٹاپ پہ ہے لوہے کی، اس کے بلز آئی دیٹ بلٹ ہٹ، اور وہ 100 سال سے اوپر ہو گیا، وہ آج بھی کراس وہی کی وہی ہے، ہول اسی کی اسی طرح. اور اس چرچ میں فارسی میں پشتو میں آیات لکھی ہوئی ہیں جو کہ ہم شرماتے ہیں آج نہیں لکھتے، پتہ نہیں جی شاید یہ مسلمانوں کی زبان ہے. تو وہ آج بھی وہی ہے. یہ جو واقعہ 22 سپٹمبر 2013 کو ہوا ہے، یہ پاکستان، نہ صرف پاکستانی مسیحیت کا نہیں، پاکستانی قوم کا ایک سیاہ دن تھا. اس سے بڑا ایک سنگل کمیونٹی پر کبھی اٹیک نہیں ہوا، یا اتنے وکٹمز نہیں آئے جتنے اس حادثے میں آئے ہیں. اور مسیحیوں میں تو ظاہر ہے یہ سب سے گھنونا ہوا ہے. کوئی 100 کے لگ بھگ شہید ہوئے اور 150 سے اوپر سیریس زخمی ہوئے. اور آج بھی ہم ظاہر ہے ان کو یاد کر رہے ہیں اور دل دکھی ہوتا ہے. یہ ہمارا پشاور ڈائسس میں اس علاقے میں چونکہ پہلا ایک طرح سے دیسی سٹائل سے چرچ بلڈنگ بنی تھی، اور ایک طرح سے یہ جنہیں کہتے ہیں نیٹو کرسچنز، ان کا یہ گڑھ تھا. سو یہ نیومیریکلی آلسو اٹس دا لارجسٹ، کیتھیڈرل سے بھی بڑی کانگریگیشن تھی ہمارے. And still it is. ہاں اسٹل اٹ از. اینڈ ویری فیتھفل پیپل، ویری وفادار پیپل. اور ان کا اٹھنا بیٹھنا وہ بالکل ان دا ہارٹ آف دا سٹی، اولڈ سٹی. تو اولڈ سٹی میں تو دنیا میں کہیں چلے جو چھوٹی چھوٹی گلیاں ہوتی، اور مجھے اس کی جو سب سے خوبصورت بات لگتی ہوتی تھی، اور میں اکثر یہ استعمال کرتا تھا، اور میں آرچ بشپ جارج کیری کی عبادت میں نے وہاں اسی مقصد سے کروائی تھی کہ بالکل لبے سڑک ہے. تو اور وہ اس کے ساتھ 10 قدم پہ ایک قصہ خوانی بازار ہے، جو کہ سٹوری ٹیلرز بازار، جو کہ پشاور کا سب سے مشہور بازار تھا. جب یہ انویڈرز یا لوگ قبائل آتے تھے تو وہ پہلی ریسٹنگ پلیس ہوتی تھی، وہیں سے معلومات ملتی تھی، وہیں سے ملتی تھی، کھانا پینا اٹھنا، سرائے ادھر ہوتی تھی. اور اس کے پاس ہی ساتھ ہی یہ چرچ ملتا ہے. اور میں ہمیشہ اپنے لوگوں کو کہتا ہوتا تھا کہ مجھے ہمیشہ لگتا ہے، اس لیے میں کہتا تھا گیٹ کھولو، عبادت کرتے ہو تاکہ باہر بھی لوگ سنیں. اور میں ہمیشہ یاد کرتا ہوتا تھا کہ پولس رسول جب ایتھنس میں جاتا ہے اور وہ یہودیوں کو اپنی عبادت گاہ میں ان لوگوں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے دس ان نون گاڈ یو ورشپ، تو اس طرح سے ایک گواہی ہو. تو باقی یہ جو حادثہ ہوا ہے، عبادت کے بعد لوگ نکلے ہیں، ایگا پے کر رہے تھے، میل ملاپ کا کھانا پینا جو ہوتا ہے ہمارا، میل ملاپ چائے پانی ساتھ ہو رہی تھی. اور 2 منحوس شخصیتیں گھسی اور یک بعد دیگرے انہوں نے یہ بم چلائے. اور میں جب پہنچا ہوں 5-6 گھنٹے کے بیچ میں، تو ابھی بھی
زمین پر خون تھا. تو اس کی کہانیاں بہت ہیں لیکن کتنی کہ انسان سنائے. مجھے جو ذاتی طور پہ درد ہوا، تکلیف ہوئی کہ جو شہید ہوئے یا زخمی ہوئے ہیں ان میں سے کچھ کو میں نے بچپن کا بپتسمہ دیا ہے، کچھ کو میں نے کنفرم کیا ہے، کچھ کی شادی کی ہے اور آج کچھ کو دفنا رہے ہیں. So I personally had gone through all these 4 stages of our faith life اور آج ان کو زمین کے حوالے کر رہے ہیں. لیکن اس میں گواہیاں بھی بہت خوبصورت ہوئی. سب سے جو چھوٹا شہید تھا یا شہید تھی وہ تو نہیں پوچھا، وہ ماں کے پیٹ میں ماں کا بچہ. ہاں. اور جب میں اس کو دیکھنے گیا خالدہ کو تو ذرا رونا دھونا تو آنسو تو ختم ہی نہیں تھے ہوتے. تو میرا ہاتھ پکڑ کے چوم کے کہتی بشپ جی خدا ان کی تمجید. اب کیسے کوئی تمجید کر سکتا ہے ایسے حالات میں، لیکن that's what اور ابھی تک وہ کرچز پہ ہے. سال ہو گئے. ابھی ان دنوں پچھلے ماہ اس کا پھر ایک آپریشن ہوا. اس کے بعد ایک میرے پاس 6 سال کی بچی آئی میرے پاس اسی چرچ کمپاؤنڈ میں. تو مجھے کہتی کہ اپنی آنٹی کے ساتھ، تو مجھے کہتی کہ بشپ جی میرے ابا اور امی یہیں سے خدا ان کے پاس گئے. اور ایک باپ میرے پاس آیا تو کہنے لگا بشپ صاحب جی میری 13 سالہ بچی، مجھے خوشی یہ ہے کہ وہ آسمان کی طرف یہاں سے اٹھ کے گئی. مطلب بہت کہانیاں. لیکن انفارچونیٹلی میں بڑے دکھ سے کہہ رہا، امریکہ میں درجنوں مجھے فون کال آئے کہ there was hardly any news coverage. اور ٹھیک ہے تھوڑی بہت نکلی لیکن it was never made a big. Britain made the same story. اور اس کے بعد میں کیا کہوں کہ کیا اتنا بڑا ثانیہ پاکستان کی ملک کی ہسٹری میں نہیں ہوا، لیو alone the Christian community. اور یہاں پہ just to take it as if routine thing has happened. کدھر گئی ہماری خون کی اور ایمان کی رشتہ داریاں اور کدھر گیا ہمارا میل ملاپ. تو وہ تکلیف ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ مسلمان ہمسایوں نے بہت ساتھ دیا. سب سے زیادہ جو کفن باکسز تھے وہ مسلم چیریٹیز مسلمس نے، یہ جماعت اسلامی والے آر ویری ایکٹیو، انہوں نے سپلائی کی ہے. ہماری اپنی شناختیں جو ہے وہ ایک ہو گئی. سارے جو اسی رات جو دفنا ہوئے وہ رومن کیتھولک کمپاؤنڈ میں جا کے رکھے کیونکہ وہ کھلا کمپاؤنڈ ہے. فادروں نے بھی جنازے پڑھے، بھائیوں نے بھی جنازے پڑھے کیونکہ ایڈوائس حکومت کی چاروں طرف سے یہی تھی کہ جتنی جلدی دفنا سکتے ہو دفناؤ. وہ تو ہے چل مسلمان تو ویسے ہی کرتے ہیں، پر ہمیں بھی یہی ایڈوائس دی گئی تھی. کیونکہ جیسے آج میں کہانی بتا رہا تھا یہاں تو بے حیائی کی انتہا ہوتی ہے نا کہ جنازوں کے اوپر بھی حملے ہوتے ہیں. تو the authorities didn't want that. لیکن اس وقت کمیونٹی یکجا ہوئی، پورا پاکستان یکجا ہوا. ملک کے ہر شہر سے، میں تو پورے 3 ماہ ادھر رہا، ہر شہر سے لوگ آئے، افسوس کیا. اپنی شہروں میں لوگوں نے احتجاج کیے، سب کچھ ہوا. لیکن جو دکھ ہے میرے نوجوان بھائی وہ یہ ہے، بڑے دکھ سے میں یہ بات کر رہا، جو دکھ ہے کہ اس سے بڑا ثانیہ کم از کم نہ پہلے کبھی نہیں ہوا اور خدا رحم کرے کہ آگے بھی ہو. لیکن اتنے بڑے ثانیے کے بعد
what I thought कि it will be a defining moment for my Christian community, وہ مجھے سال ہو گیا نظر نہیں آ رہے. اینڈ ڈیفائننگ مومنٹ کیا میں کہہ رہا ہوں کہ ایک یکجہتی کی ایسی آواز آئے کہ کس طرح ہم اس ملک میں سانس لے سکتے ہیں مسیحی ہوتے ہوئے، اور مجھے آج تک نہیں نظر آئے. اب میں بڑے دکھ شرم سے کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے کسی کو حیا نہیں آیا کہ ہم یہی کہیں اپنے اس کلچر میں جو کہ اس کلچر کا حصہ ہے، یارا ہم تو اجڑ گئے ہیں اور یہ کیک کٹائیاں اور تصویریں کھنچانی ان کی کیا جگہ. لیکن اسی طرح ایز اف نتھنگ ہیڈ ہیپنڈ. دیٹ واز اے ڈریڈفل وٹنس. لیکن اس کے ساتھ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ سال ہو گیا آج تک ہماری لیڈرشپ ہم نہیں بیٹھے کہ اچھا جی یہ اب ہم نے اس ملک میں مسیحیت کے مستقبل کے لیے، اس کے قیام کے لیے کیا اقدامات ہمیں لانے چاہیے. لڑ ہم نہیں سکتے. ایک ایمان کی مجبوری ہے، دوسرا تعداد کی مجبوری ہے نا. ہماری ایکویژن ہے ہی نہیں، ہے نا. تو دی ایشو تو ایک ہی ہے نا کہ کس طرح ہم اپنی کمیونٹی کو مضبوط کر سکے، نہ صرف ایمان میں اور عبادات میں اور بائبل پڑھنے میں، لیکن جینے میں کس طرح مضبوط کر سکے تاکہ یہاں ہم عزت سے سانس لے سکیں. اور اس میں میری اپنی ایک زندگی کا بہت بڑا خواب ہے جس میں میں ٹوٹلی ناکام ہوا ہوں، اور شاید میری حیاتی میں کبھی بھی اس تحریک کو نہیں دیکھوں گا کہ جتنی دیر ہم اپنی مسیحی قوم کو اکنامکلی وائبل نہیں بناتے، اتنی دیر ہمارا وہاں پہ سانس، ہم گھٹ گھٹ کے وہاں مر جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ جاب مارکیٹ میں اٹس کلوز ٹو اس. تو کس دن ہمیں یہ جگاترا آئے گا کہ وی ہیو ٹو فائنڈ ویز اینڈ مینس ویئر وی کین ارن آور بریڈ اینڈ بٹر تھرو ادر مینس دین نوکریاں. جی نوکری نہیں ملن رہی، نوکری نہیں ملن رہی، نوکری نہیں مل رہی. تو وہ جو سوچ ہے وہ میری اپنی ایک بڑی پہلے بھی سوچ تھی، لیکن اس حادثے کے بعد تو ایک بہت میری ایک دعا ہے، التجا ہے، امید ہے کہ کاش یہ ہمارا ون آئٹم ایجنڈا بنے پوری قوم کا کہ کس طرح ہم وی میک دی پاکستانی کرسچن کمیونٹی اکنامکلی وائبل وچ ول لیڈ ٹو اے سوشل ایکسیپٹنس اینڈ وائبلٹی اینڈ لائف ول کیری آن. اور پھر میں بہت ساری اپنے معاشروں کی مثالیں دے سکتا ہوں جو ہمارے ساؤتھ ایشینز یا پاکستانی لوگ مسلمان خاص طور پر برٹن میں ان کی مثال دے سکتا. وہ آج جس کو دیکھو لاکھ پتی کیسے بن گیا، نوکریاں تو نہیں کر رہے. جیوس کی کہانی لے لو، پوری دنیا کو انگلی پہ نچار رہے اس لیے کہ وہ اپنی they have learned to survive in spite of all the hardships, economic survival and viability which has taken them to lead a life which has become the envy of the world. تو اس طرف جتنی دیر ہم نہیں جائیں گے ہمارا یہی حال رہے گا. اور باقی جو اس حادثے کے ساتھ کس نے کیا کیا وہ کتابیں لکھی جانی چاہیے، اور اس کا مطلب وی کین ٹاک جیسے کہتے ہیں ایڈم فن آئٹم ٹرائنگ ٹو، کیونکہ این جی اوز نے کافی وہاں پر تباہی ڈالی. میں تو 3 ماہ ادھر رہا ہوں، ڈیل کرتا رہا ہوں. وہ این جی او کلچر میں پھنس گئے اور لوگوں نے بھی، خدا معاف کرے، لوگوں نے بھی مردے بیچنے شروع کر دیے. اینڈ آپس میں ان کی رائیولریز آپس میں، so there was lot of that. لیکن اس کا جوتا بدنامی، گالیاں، چرچ اینڈ اٹس لیڈرشپ. حکومت نے، پروونشل حکومت نے تھوڑی مدد کی، وفاقی حکومت کا آج تک ایک کھوٹی پائی نہیں آئی. 20 کروڑ کا انہوں نے کہا تھا.
اور اس کی بھی جوتیاں چرچ کھا رہا ہے، لیڈرشپ کھا رہا ہے، جی ان کو مل گئے ہیں یہ نکال نہیں رہے، حالانکہ وہ دیٹ واز مل بھی جاتے تو دیٹ واز مینٹ ایز این انڈاؤمنٹ فار، کیونکہ یہ کام 20-25 سال چلنا ہے. بچوں کی تعلیم ہے، یتیم بچوں کی، بیٹیوں کی شادیاں ہیں، بیمار ہیں، ان کا سلسلہ شروع ہونا ہے. یہاں پر آپ ایک ہمارے دوست کو جانتے ہیں، پادی آفتاب کو، اس کے خاندان میں وہ اسکاٹ لینڈ میں ہے. 7 لوگ تباہ ہوئے ہیں، 3 تو مرے ہیں، باقی زخمی ہوئے ہیں. بلڈ ریلیشن، دور نزدیک کے نہیں، ان کی والدہ، ان کی والدہ، بھابھی. ہاں. تو وہ سال ہو گیا اور ٹھیک ٹھاک لوکل لوگوں کی اپیل سے ہزاروں پاؤنڈ اکٹھے ہوئے ہیں کہ اس کی بھانجی جو ہے اس کا علاج وہاں ہو جائے. وہ شی از دی اونلی گرل ہو از ٹوٹلی پیرالائزڈ، اور آج تک اس کا اجازت نہیں مل رہی. کبھی کہیں سے حجت آتی ہے، کبھی کہیں سے حجت آتی ہے. اور ظاہر ہمارے لوگ روتے ہیں کہ ملالہ دنیا کی ہیروئن بن گئی، وہ بھی ہمارے علاقے کی ہے، وہ بھی آپ کے وہ ہیروئن بن گئی ہے. اور یہ بھی اسی طرح یہ کی بھی ملالہ بچی، ہے. ہاں. اوکے. لیکن اور باقی ٹھیک ہے، وہ لوگ تو رو دھو کے پھر بیچارے دن بسر کاری لیتے ہیں. لیکن یہ ایک مسیحیت کے لیے اس سے بڑا چیلنج نہیں آ سکتا تھا. اینڈ آئی فیل دیٹ the lesson that I want people to learn from this is not only sit and cry and scream and یہ کہ جی بھاگو, but simply how can we as a community find ways and means to have economic viability leading to social acceptance, which I'm sure will come. یہ تو ایک انسانی فطرت ہے نا کہ جب آپ جھاڑو دیتے ہیں تو آپ کی سوشل ایکسیپٹنس نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے پاس 4 پیسے ہے، کھاتے پیتے ہیں، گاڑی ہے، تو آپ کی ایکسیپٹنس ہو جاتی ہے. لیکن دیٹ ول ناٹ ہیپن سمپلی بائی ایک دوسرے کی تنقیدیں اور یہ کہ جی بس جی نوکری لبو. جی نوکری لبنے سے پاکستان میں ہماری حالت نہیں بدلے. یو ہیو ٹو فائنڈ ادر ویز اینڈ مینس ٹو ڈو دیٹ. ہم نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی پاکستان میں کلیسیا کے آغاز، مقدس توما کے وہاں پر پہنچنے کے سے لے کر اب تک کلیسیا مختلف ادوار میں کس طریقے سے سروائیو کر رہی ہے، اور خاص طور سے پاکستان کا ناردرن علاقہ، پختونخوا کا صوبہ خیبر پاس، وہ ہمیشہ سے ہر نئے آنے والے لوگوں کے لیے ایک گزرگاہ کے طور پر رہا ہے. وہاں پر کرسچن پریزنس موجودہ دور میں بہت سے مسائل کا شکار ہے، لیکن کلیسیا اس صوبے کے طول و جوار میں ادھر ادھر مختلف جگہوں پر، اور خاص طور سے ایسے علاقے جہاں پر لوگوں کا زندگی گزارنا مشکل ہوا ہے، پارا چنار جیسے علاقے، وہاں پر بھی ابھی تک لوگ عبادات کرتے ہیں، اور چرچ آف پاکستان اور دوسری کلیسیاں اپنی اپنی استعداد اور خداوند کی طرف سے دی گئی ذمہ داری کے مطابق وہاں پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اور خاص طور سے بشپ صاحب نے ہماری توجہ اس جانب دلائی کہ وہاں پر ان تمام مشکلات کے باوجود بھی ایک ہوپ اور امید انہیں نظر آتی ہے، اور اسی امید کی بنیاد پر ان کا یقین ہے کہ خداوند وہاں پر اسی طرح اپنا جلال ظاہر کرتا رہے گا. اور خاص طور سے انہوں نے بڑی مشکل سے اس سارے واقعے کے متعلق لب کشائی کی جو گزشتہ سال 22 ستمبر کو اولڈ سینٹ چرچ میں واقعہ ہوا، جس میں تقریباً 200 کے قریب مسیحی شہید ہوئے. وہ بے قصور لوگ دعا کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے، لیکن وہاں پر اس دن 2 خودکش حملہ آوروں نے تقریباً 200 لوگوں کی جانیں لے لیں. لیکن خاص طور سے آپ نے سنا کہ جن ہاتھوں سے بشپ صاحب نے لوگوں کو بپتسمے دیے، جن ہاتھوں سے جوڑوں کو برکت دی اور وہ رشتہ ازدواج میں بندھے، جن ہاتھوں سے انہوں نے لوگوں کو سنبھالا، دعائیں کیں، اور انہی ہاتھوں سے پھر ان کو لوگوں کو لحد کے سپرد کرنا پڑا، دفنانا پڑا. یہ کوئی آسان منسٹری نہیں ہے جو پچھلے 20 سال میں انہوں نے اس علاقے میں سر انجام دی. لیکن یہ ساری گفتگو، ساری باتیں ہم نے ایک ایسے شخص کی زبانی سنی جو چلتے پھرتے ایک تاریخ ہے، اور ان کی خدمات اس ملک میں یہاں پر
ہم سب کے لیے جن لوگوں نے مختلف طریقوں سے یہ سنا ہے ان کے لیے ایک مشعل راہ ہے، اور خاص طور سے ان کا یہ کہنا کہ پاکستان میں کلیسیا اور پاکستان میں مسیحی اور پاکستانی مسیحی دنیا کے مختلف حصوں میں جب تک معاشی طور پر اپنے آپ کو مضبوط نہیں کرتے اس وقت تک کلیسیا اظہار ثانی کا شکار ہوتی رہے گی۔ لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس روپیہ پیسہ اور معاشی اور تعلیمی طور پر سوسائٹی میں آپ کا سوشل سٹیٹس بہتر اور مضبوط ہے، اظہار ثانی نہیں ہوگی۔ اظہار ثانی پھر بھی ہو سکتی ہے، لیکن معاشی مضبوطی معاشرے کے اندر انسانوں کو اور قوموں کو اور کمیونٹیز کو بہت طریقوں سے مستحکم کرنے کا وسیلہ بن سکتی ہے۔ پیشوا صاحب، آپ کی بہت مہربانی، اور خاص طور سے جن چیزوں کی طرف آپ نے توجہ دلانے کی کوشش کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ پاکستانی مسیحی جو پاکستان میں رہتے ہیں یا پاکستان سے باہر رہتے ہیں، اور خاص طور سے جس طرف آپ نے توجہ دلائی کہ برٹن میں رہنے والے مسیحی اور اس ملک میں رہنے والے اور امریکہ اور یورپ کے مختلف حصوں میں رہنے والے مسیحی ایسے مواقع آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں کہ وہ اوپن کمپٹیشن میں جائیں اور اپنے آپ کو اکنامیکلی سٹرونگ کر کے کس طریقے سے وہ پاکستانی کلیسیا کی مضبوطی کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ شکریہ، بہت مہربانی۔ میری دعا ہے، امید ہے، التجا ہے کہ یہ جو سوچ ہے یہ ہم سب کا حصہ بنے، خاص طور پر جو ان مغربی ممالک میں ہمارے مسیحی بہن بھائی ہیں، اور وہ ایک نئی امید ان لوگوں کو دیں، کیونکہ اس وقت افسوس سے کرنا پڑتا ہے کہ کئی بار ہمارا وہاں سانس لینا مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ ضرور اپنی دعاؤں میں ان لوگوں کو یاد رکھیے، اور میں جو ایک بات کی گواہی دیتا ہوں ہمیشہ، میری وائف بھی میرے ساتھ اس تجربے میں سے گزری کہ جب ہم 20 سال کے بعد یہاں سے پہلی بار رہنے کے لیے گئے تو ہمارا اپنا ایمان وہاں پر تر و تازہ ہوا، لوگوں کی کمٹمنٹ۔ اور ایک بات جب مجھے کہتے ہیں کہ ہاؤ وڈ یو ڈسکرائب یور پیپل، میں ہمیشہ کہتا ہوں above everything else they are faithful to their faith، اپنے ایمان کے پکے وفادار ہیں اور اپنا ایمان وہ بیچتے نہیں، چاہے کس بھی حالات میں ہو وہ ایمان کے بکاؤ نہیں ہیں، وہ ایمان کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ تو اس کو ضرور اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں ان لوگوں کو بھی، تاکہ ہمارے یہ خدمت یا جو ساری گواہی یا ہماری زندگی اس حالات میں ہے وہ خداوند کے جلال کے لیے ہو۔ تھینک یو ونس اگین۔ ڈبلیو ویب ٹی وی کی یہ خدمت کہ جس میں خداوند کی خدمت کرنے والے لوگ مختلف ممالک سے یہاں پر آ کر اپنا پیغام جو خداوند نے ان کو دیا ہوتا ہے وہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور خاص طور سے آج جو گفتگو سیر حاصل گفتگو ہم نے کی کہ کلیسیا کس طریقے سے پاکستان میں مضبوط ہو سکتی ہے، اور ممکنہ اظہار ثانی، ابھی اظہار ثانی پورے طور پر پاکستان میں کلیسیا میں شروع تو نہیں ہوئی، ممکنہ اظہار ثانی اگر اسی طرح سے ایکسٹریمزم گرو کرتا رہتا ہے تو اس سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اور خاص طور سے آج کی اس گفتگو کے لیے ہم ویب ٹی وی کے شکر گزار ہیں، اور یقیناً ان کے ذریعے سے آپ جتنے سننے والے دیکھنے والوں تک یہ بات پہنچ رہی ہے، یہ وہ خدمت ہے جو میڈیا کے ذریعے سے، صحافت کے ذریعے سے ویب ٹی وی کر رہا ہے، اور اس خدمت کو صرف ایک ملک یا ایک معاشرے میں رہنے والے لوگ اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتے، جہاں جہاں پاکستانی مسیحی، پاکستانی لوگ اردو بولنے، پنجابی بولنے سمجھنے والے لوگ ہیں، وہ اس سے مستفیض ہوتے رہتے ہیں۔ ہم ویب ٹی وی کی خدمت کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انتہائی نامساعد حالات میں معاشی پریشانیوں مشکلوں کے باوجود یہ بھی ایک خدمت ہے جس کو وہ ایک سادہ طریقے کے ساتھ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم ان کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، خداوند ان کو برکت دے، اور ان لوگوں کے لیے بھی خداوند کا شکر کریں جو اپنے وسائل سے، اپنے روپے پیسے سے ان کی مدد کرتے ہیں، خداوند انہیں بھی اپنی برکات سے مالا مال کریں۔